یہ کلاس 5 کا ویڈیو ہے اور بچوں ہم لوگ سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 کا نام ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سبق میں بی بی فاطمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بی بی فاطمہ کون تھی آئیے جانتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کن کی بیٹی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کی والدہ جو تھی ان کا نام مطلب ان کی ماں جو تھی ان کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بی بی فاطمہ نیک عبادت گزار اور بہت محنتی خاتون تھی۔ وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ جو تھی بہت ہی نیک اور عبادت گزار عورت تھی اور محنتی خاتون تھی۔ وہ دن اور رات کے زیادہ حصوں میں خدا کی عبادت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ان کی جو زندگی تھی بہت ہی سمپل طریقے کی زندگی تھا، ایک دم سادھارن زندگی تھا، اور اس حال میں بھی ہر حال میں بھی کسی بھی حال میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی وہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی گزاری وہ تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ جب حضور کہیں کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے وہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور پھر بی بی فاطمہ کے گھر جاتے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس جاتے۔ بی بی فاطمہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ جب بھی حضرت فاطمہ اپنے والد سے ملنے جاتے، اپنے والد صاحب سے ملنے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بچھا کر اپنے پاس بیٹھا لیتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کی اولاد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کام بھی خود کیا کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ جو تھیں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کے جتنے بھی کام تھی، جتنے سارے کام وہ خود کرتی تھی، جیسے کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، گلا صاف کرنا، گلا یعنی اناج صاف کرنا، اور آٹا پیسنا۔ اس وقت کے آٹا جب پیسا جاتا تھا ہاتھ سے پیسا جاتا تھا۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، آپ کے ہاتھوں میں ٹھیلے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واسطے ایک خدمت گار طلب کرنے کے لیے حضور کے پاس گئیں۔ وہ غلام کے لیے کن کے پاس گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و لحاظ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہہ سکیں اور واپس گھر چلی آئیں۔ وہ جو بی بی فاطمہ تھی وہ اپنے ابو کے پاس گئے ایک غلام کے لیے، نوکر کے لیے، لیکن اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و لحاظ سے کچھ نہ کہہ سکی اور گھر کو واپس چلی گئی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو بی بی فاطمہ خاموش رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ آپ کیوں گئے تھے میرے پاس، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہ دی، خاموش رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت گار طلب کرنے والی بات بتائی کہ بی بی فاطمہ جب گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام کے لیے گئی تھی، نوکر کے لیے، وہ بات حضرت علی نے بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا، بیٹی صبر کرو،
رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمات سے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی چہتی بیٹی سے کیا فرمایا کہ بیٹی صبر کرو، تم صبر رکھو، تم رات میں سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، ایک غلام سے زیادہ بہتر ہے نا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خوش ہوں، یعنی جو اللہ کی مرضی اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اس میں بھی خوش ہوں، میرا مرضی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی، گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ رہ کر لیتی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی، یعنی فاقے کا مطلب بھوکے رہ جاتی، گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو وہ بھوکے رہ لیتی لیکن کسی کو وہ نہ بتاتی۔ اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے ہیں، یعنی فاقے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ کہیں سے کھانے کا سامان مہیا ہوا، کہیں سے ان کے پاس کھانا نہیں تھا تو کہیں سے انہیں کھانے کا سامان ملا، لیکن اسی وقت کسی سائل نے صدا دی، یعنی اسی وقت کسی سائل نے آواز دیا، مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ آواز دیا، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا جو ان کو میسر ہوا تھا وہ کیا کہ سائل کو دے دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا، یعنی وہ جو کھانے کو ان کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی میسر ہوا تھا وہ بھی ایک سائل کو دے دیا اور خود فاقے رہ گئیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے اثار اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ جو تھی ان کی جو رہنا سہنا تھا، وہ جو اس طرح رہتی تھی، اپنی زندگی گزارتی تھی اور عورتوں کو سمجھاتی تھی، اس سے ان سارے لوگوں کے دل میں وہ گھر بنا لی تھی اور ان کی سارے لوگ عزت کرتی تھی۔ وصال سے کچھ عرصے پہلے اپنی علالت کا مطلب ہوتا ہے بیماری کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت دھیمی آواز میں کچھ فرمایا، یعنی ایک دم دھیمی آواز میں، بیماری کی حالت میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو انہوں نے دھیمی آواز میں کچھ فرمایا جس پر بی بی فاطمہ رونے لگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ایسے ہی انداز میں کہیں اور اس بار وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں پوچھے جانے پر بی بی فاطمہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے، اس بات سے وہ رونے لگی تھی، جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس پر انہیں رونا آ گیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میری اولاد میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، اس بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یعنی پردہ کر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے بعد 23 سال کی عمر میں ہی وہ اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ تو بچوں، ہمیں بی بی فاطمہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، یعنی خیال رکھنے چاہیے۔ محنت سے جی نہیں چھڑانا چاہیے، محنت سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے۔ مصیبت ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی اور فاقے یعنی بھوکے بھی رہنا پڑے تو رہے، لیکن خدا کی شکر ادا کرنا چاہیے، خدا کی ناشکر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جس حالت میں ہیں اس حالت میں بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے بچوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔